شہر حیدرآباد میں ماحولیاتی تحفظ کی جانب بڑا قدم، GHMC کی جانب سے ای ویسٹ ڈسپوزل کے نئے نظام کا آغاز کر دیا گیا۔ حیدرآباد کو صاف ستھرا اور آلودگی سے پاک بنانے کے لیے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن نے ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے۔ الیکٹرانک کچرے یعنی ای ویسٹ کے خطرناک اثرات سے بچنے کے لیے اب شہر میں ایک ایسا خود مختار نظام متعارف کروا دیا گیا ہے جو نہ صرف ماحول کو بچائے گا بلکہ شہریوں کے انعامات سے بھی نوازے گا۔ الیکٹرانک کچرا جیسے کہ پرانے موبائل فون، بیٹریاں اور دیگر برقی آلات اگر صحیح طریقے سے ٹھکانے نہ لگایا جائے تو یہ انسانی صحت اور ماحول کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ GHMC کمشنر نے جنوری 2026 سے جاری آگاہی مہم کے بعد اب امیر پیٹ میں واقع ہیپی اور بگ سی اسٹور سے اس نئے ای ویسٹ ایکو سسٹم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے اور اس کے 3 اہم ستون ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ شہر کے معروف الیکٹرانک سٹورز جیسے کہ بی نیو، بگ سی، ہیپی، لاٹ، سنگیتا، سلیکٹ اور ٹچ کے 30 مراکز پر خصوصی ڈراپ باکس نصب کر دیے گئے ہیں۔ شہری محض ایک QR کوڈ اسکین کر کے قریبی ڈراپ پوائنٹ کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ای ویسٹ لے کر شہریوں کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ GHMC نے ارتسنس اور ری سائکٹرونکس جیسی بڑی کمپنیوں کے ساتھ اشتراک کر لیا ہے جو جلد ہی گھر گھر پہنچ کر ای ویسٹ جمع کریں گی اور اس سروس کے لیے بھی QR کوڈ کے ذریعے درخواست دی جا سکے گی۔ مختلف وارڈز میں آگاہی پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کو ای ویسٹ کی درجہ بندی اور اس کے درست نکاسی کے بارے میں تربیت دی جا سکے۔ اس اقدام کی خاص بات یہ ہے کہ جو شہری ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ای ویسٹ جمع کروائیں گے انہیں نہ صرف اپریسیشن سرٹیفکیٹ دیا جائے گا بلکہ ریوارڈ پوائنٹس بھی ملیں گے۔ ان پوائنٹس کو شلپا رمم اور دیگر منظور شدہ سیلف ہیلپ گروپس کے مراکز پر استعمال کیا جا سکے گا۔ حج کیمپ 2026 کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکرٹری بی شفیع اللہ نے حج ہاؤس کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ امسال حج کے مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے جانے والے عازمین کے لیے سہولیات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود بی شفیع اللہ نے آج حج ہاؤس کا دورہ کیا۔ انہوں نے 3 مئی سے شروع ہونے والے حج کیمپ کے انتظامات اور عازمین کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی معائنہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ حج کیمپ کا باقاعدہ 3 مئی کو آغاز ہو جائے گا۔ عازمین حج کی پہلی پرواز 4 مئی کو روانہ ہوگی جس کے بعد پروازوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس موقع پر حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر محمد اسد اللہ، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف اور دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ سیکرٹری بی شفیع اللہ نے حج ہاؤس میں جاری کاموں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور یہ ہدایت جاری کی ہے کہ عازمین کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کو بتا دیں کہ کیمپ کے دوران عازمین کے قیام اور کھانے پینے کے بہترین انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حج ہاؤس کے اندر ہی تمام کاغذی کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے خصوصی کاؤنٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی تعیناتی کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے ریاستی وزیر برائے امارت و شعارے کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی سے ملاقات کی۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے عوامی مسائل کے حل کے لیے اور حلقے کی ہمہ جہت ترقی کے سلسلے میں کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے ریاستی وزیر برائے امارت و شعارے کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران سرکاری کوارٹرز کی خالی اراضی پر بڑے پیمانے پر عوامی فلاحی منصوبوں کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ MLA ملک پیٹ نے ریاستی وزیر سے حلقے میں برقی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے نئے سب اسٹیشن کی تعمیر، پینے کے پانی کی قلت کو ختم کرنے کے لیے نئے واٹر ریزروائر کی تعمیر اور نوجوانوں کے لیے ایک جدید اسپورٹس کمپلیکس کے قیام سمیت کئی امور پر بات چیت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے MLA کی تجاویز پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور متعلقہ حکام کو ان منصوبوں کی ایک رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ MLA ملک پیٹ کے مطابق وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں عوامی خدمت کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
شہر حیدرآباد کے علاقے مہدی پٹنم میں HDFC بینک کے ATM سے نامعلوم شخص کی نعش برآمد ہوئی۔ پولیس نے طبی وجوہات کو موت کی ممکنہ وجہ قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق مہدی پٹنم پولیس اسٹیشن کو آج صبح یہ اطلاع موصول ہوئی کہ ریان ہوٹل کے قریب واقع HDFC بینک کے ATM میں ایک شخص بے حس و حرکت پڑا ہے۔ پولیس ٹیم موقع پر پہنچی تو پولیس نے پایا کہ متوفی ATM کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے دروازے کے ہینڈل کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ متوفی کے جسم پر کسی قسم کے بیرونی زخم یا تشدد کے نشانات نہیں پائے گئے۔ تلاشی کے دوران وہاں سے نہ تو کوئی ATM کارڈ ملا اور نہ ہی کوئی نقد رقم برآمد ہوئی۔ پولیس نے ابتدائی طور پر حالات کو مشکوک سمجھتے ہوئے چوری یا کسی جرم کی کوشش کا شبہ ظاہر کیا تھا، لیکن گہرائی سے معائنے کے بعد حکام کا کہنا ہے کہ موت کسی اچانک طبی ہنگامی صورتحال جیسے مرگی کا دورہ یا پھر دماغی فالج یعنی اسٹروک کے باعث ہوئی ہے۔ نعش کو شناخت اور پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تاکہ موت کی اصل وجہ کا پتہ لگایا جا سکے۔ متعلقہ دفعات کے تحت پولیس نے کیس درج کر لیا ہے اور CCTV فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی صورتحال مکمل طور پر واضح ہو سکے گی۔ ریاست آندھرا پردیش کے وجے واڑہ سول کورٹ میں بڑا حادثہ، لفٹ پھنسنے سے متعدد وکلاء کی حالت بگڑ گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ آندھرا پردیش کے شہر وجے واڑہ میں سول کورٹ کمپلیکس میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ کورٹ کی لفٹ اچانک بند ہو جانے کے باعث کئی وکلاء اس میں پھنس کر رہ گئے۔ 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس جدوجہد میں دم گھٹنے کی وجہ سے کئی افراد کی حالت بگڑ گئی۔ وجے واڑہ سول کورٹ کمپلیکس میں آج اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب 8ویں منزل پر بجلی منقطع ہونے کے باعث ایک لفٹ اچانک رک گئی۔ بدقسمتی سے اس وقت لفٹ میں کئی وکلاء سوار تھے جو تقریباً 1.5 گھنٹے تک اندر ہی محصور رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لفٹ کے طویل وقت تک بند رہنے اور وینٹیلیشن کی کمی کی وجہ سے اندر موجود وکلاء کو سانس لینے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے ہی واقعے کی اطلاع ملی، محکمہ فائر سروس کے اہلکار فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لفٹ کے اندر موجود ان افراد کو فوری طور پر آکسیجن فراہم کی۔ وکلاء کو بحفاظت نکالنے کے لیے لفٹ کے دروازوں کو کھولنے کی کوشش کافی دیر تک جاری رہی۔ طبی عملے کو بھی چوکس کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد کورٹ کمپلیکس میں موجود دیگر وکلاء نے شدید برہمی ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے سرکاری کمپلیکس میں بجلی کے متبادل انتظامات اور لفٹ کی دیکھ بھال میں غفلت برتی گئی، جس کی وجہ سے قیمتی جانیں خطرے میں پڑی۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے GHMC کے حکام کے ساتھ چادر گھاٹ تا نلگنڈا چوراہا ROB کی تعمیر کے منصوبے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ملک پیٹ کے MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے آج GHMC کے پروجیکٹ ونگ، ایگزیکٹو انجینئرز، DE اور AE کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس کا مقصد چادر گھاٹ تا نلگنڈا چوراہا ریلوے اوور برج کی تعمیر کی تجویز تھی۔ اجلاس کے دوران MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے منصوبے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور حکام کو ہدایت جاری کی کہ وہ اس اہم برج کی تعمیر کو جلد از جلد حتمی شکل دیں۔ چادر گھاٹ اور نلگنڈا چوراہے پر ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے یہ منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس سے ہزاروں شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پر سہولت میسر آئے گی۔ حکام نے رکن اسمبلی کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پروجیکٹ کے تکنیکی پہلوؤں اور نقشے کو جلد از جلد مکمل کر کے اسے عملی جامہ پہنایا جائے گا۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے سکندرآباد حلقے کے مختلف آنگن واڑی مراکز کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری تعمیراتی اور مرمتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے آج سکندرآباد حدود میں واقع مختلف آنگن واڑی مراکز کا اچانک دورہ کیا تاکہ زمینی سطح پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا جا سکے۔ دورے کے دوران انہوں نے تعمیراتی اور مرمتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے حکام کو کئی ہدایتیں جاری کی۔ مرکزی وزیر نے اس بات پر زور دیا کہ آنگن واڑی مراکز کو محض ایک کمرے تک محدود نہیں رکھا جائے گا بلکہ وہاں بچوں کی نشو و نما کے لیے جدید ترین سہولیات بھی فراہم
کی جانی چاہیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جی کشن ریڈی نے واضح کیا کہ ملک بھر کے آنگن واڑی مراکز کی اپ گریڈیشن براہ راست وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایت اور ان کے ویژن کے مطابق کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا مقصد ان مراکز کو سکشم آنگن واڑی مراکز میں تبدیل کرنا ہے جہاں غذائیت کے ساتھ ساتھ بچوں کی ابتدائی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ جی کشن ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ سمیت پورے ملک میں نچلی سطح پر تعلیمی اور طبی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بھی یقین دلایا کہ سکندرآباد کے تمام مراکز کو مثالی مراکز بنایا جائے گا۔ ورنگل کی زرعی منڈی انومامولا میں مکئی کی خریداری پچھلے 10 دنوں سے مکمل طور پر ٹھپ ہونے سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تلنگانہ کی مشہور اور ایشیا کی بڑی زرعی منڈیوں میں شمار ہونے والی ورنگل کی انومامولا زرعی مارکیٹ فی الحال کسانوں کی بے بسی اور حکومتی عدم توجہ کا مرکز بن چکی ہے۔ پچھلے 10 دنوں سے مکئی کی سرکاری خرید مکمل طور پر بند ہے اور سینکڑوں کسان مارکیٹ کے احاطے میں ہی کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مارکیٹ میں موجود کسانوں خاص طور پر کاشتکار کسانوں کی حالت انتہائی خراب ہے۔ موجودہ قوانین کے مطابق خریداری کے ٹوکن صرف اسی صورت میں جاری کیے جا رہے ہیں جب اصل زمیندار خود مارکیٹ آ کر انگوٹھا لگائے یعنی بائیو میٹرک لگائے۔ کئی زمیندار دور دراز شہروں میں مقیم ہیں یا مختلف وجوہات کی بنا پر مارکیٹ آنے سے کتراتے ہیں اور اس شرط کی وجہ سے اصل محنت کرنے والے کاشتکار کسانوں کو ٹوکن نہیں مل پا رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنی فصل سرکاری قیمت پر بیچنے سے قاصر ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ ہفتوں سے مارکیٹ میں پڑے ہوئے ہیں لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سرکاری خریداری نہ ہونے اور ٹوکن کے مسائل سے تنگ آ کر کسان اپنی فصل کو اونے پونے داموں پر پرائیویٹ تاجروں کو بیچنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ کسانوں کا الزام ہے کہ بعض حالات میں انہیں دباؤ ڈال کر کم قیمت پر فصل بیچنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے جس سے انہیں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مشتعل کسانوں نے حکومت اور محکمہ مارکیٹنگ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ خریداری کے عمل کو فوری طور پر بحال کریں۔ کاشتکار کسانوں کے لیے بائیو میٹرک کی شرط میں نرمی کی جائے اور فوری طور پر خریداری کو یقینی بنایا جائے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر آئندہ چند دنوں میں خریداری شروع نہیں ہوئی تو وہ بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ سیبرآباد میونسپل کمشنر نے کوکٹ پلی زون کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے بلدیاتی کاموں اور صاف صفائی کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ عوامی مسائل کے حل اور بلدیاتی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے کمشنر سیبرآباد میونسپل کارپوریشن نے آج کوکٹ پلی زون میں ونائکا پارک اور سینئر سٹیزن پارکس کا تفصیلی دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ زونل کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ دریاسنا کمشنر نے براہ راست شہریوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور 99 روزہ ایکشن پلان کے تحت ہونے والی پیش رفت کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے اپنے دورے کے موقع پر تمام پارکس میں واکنگ ٹریکس کو بہتر بنانے اور عوام کی سہولت کے لیے اوپن جم آلات نصب کرنے، گھر گھر جا کر کچرا جمع کرنے کے نظام کو مزید بہتر بنانے اور نالوں کی صفائی کو فوری طور پر مکمل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ بارش سے قبل تمام گڑھوں کی نشاندہی کر کے فوراً مرمتی کاموں کو مکمل کرنے، مچھروں کی روک تھام کے لیے باقاعدگی سے مچھر کش ادویات کا چھڑکاؤ کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ شہریوں کی جانب سے آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش ظاہر کرنے کے بعد کمشنر نے متعلقہ عملے کو اس مسئلے کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کو کہا۔ کمشنر نے رہائشی ویلفیئر ایسوسی ایشنز کے ساتھ مل کر پارکس میں کھاد بنانے کے حوالے سے بھی آگاہی پروگرام منعقد کرنے پر زور دیا ہے۔ کھمم کے گولاگوڑا میں وقف جائیدادوں پر قبضے کی کوشش، مسلم وفد نے محکمہ اقلیتی بہبود کے سیکریٹری بی شفیع اللہ سے ملاقات کرتے ہوئے عیدگاہ اور قبرستان کی زمین کو وقف مافیا سے بچانے کے لیے ایک یادداشت پیش کی۔ ذرائع نے بتایا کھمم ضلع کے علاقے گولاگوڑا میں واقع قدیم عیدگاہ اور قبرستان کی زمین پر وقف مافیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلم کمیونٹی کے ایک نمائندہ وفد نے آج حج ہاؤس نامپلی میں سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود بی شفیع اللہ سے ملاقات کی۔ وفد نے سیکریٹری کو ایک تفصیلی میمورنڈم پیش کیا جس میں نشاندہی کی گئی کہ کس طرح وقف مافیا اور قابضین مقدس اراضیات کو نقصان پہنچانے اور اس پر غیر قانونی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وفد کی جانب سے پیش کیے گئے حقائق پر
فوراً رد عمل دیتے ہوئے بی شفیع اللہ نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا اور انہوں نے سی ای او وقف بورڈ اسد اللہ کو سخت ہدایت جاری کی کہ وہ وقف فرازی پر قابض ہونے والے افراد اور وقف مافیا کے خلاف فی الفور قانونی کارروائی شروع کریں اور اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر وفد نے حکام کو بتایا کہ مقامی مسلم کمیونٹی میں اس معاملے کو لے کر کافی بے چینی پائی جاتی ہے۔ سیکریٹری اقلیتی بہبود نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ خود اس معاملے کی نگرانی کریں گے تاکہ کسی بھی قسم کی مداخلت کو روکا جا سکے۔ ورنگل ویسٹ کے کانگریس ایم ایل اے نینی راجندر ریڈی نے آر ٹی سی کارکنان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ہڑتال ختم کریں اور کام پر لوٹ آئیں۔ آر ٹی سی ملازمین کی ہڑتال جاری ہے۔ ورنگل ویسٹ کے ایم ایل اے نینی راجندر ریڈی نے آر ٹی سی کارکنان کے نام ایک اہم پیغام جاری کرتے ہوئے انہیں ہڑتال ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ ایم ایل اے نے واضح کیا کہ کانگریس حکومت ملازمین کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ ہے اور ملازمین کے کل 32 مطالبات میں سے 29 مطالبات کو حکومت نے تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ آج منعقد ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں آر ٹی سی کا مسئلہ اولین ترجیح رہا۔ حکومت کی کوشش ہے کہ ملازمین کو ان کا حق دیا جائے اور ادارے کو مزید مستحکم بنایا جائے۔ نینی راجندر ریڈی نے بی آر ایس اور بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا کہ آر ٹی سی کارکنان کو اپوزیشن جماعتوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ وہی جماعتیں ہیں جنہوں نے ماضی میں آر ٹی سی کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ حیدرآباد میں جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے کے لیے سٹی پولیس کمشنر وی سی سجران نے بینک حکام کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس اور بینکنگ سیکٹر سائبر مجرموں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے ایک جٹ ہو گئے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر وی سی سجران کی صدارت میں آج ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ریزرو بینک آف انڈیا کے ریجنل ڈائریکٹر چنمے کمار نے شرکت کی۔ اجلاس میں 45 عوامی اور نجی بینکوں کے 75 اعلیٰ نمائندے بھی موجود رہے۔ دریں اثنا میول اکاؤنٹس کے ذریعے ہونے والی مالیاتی دھوکہ دہی پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پولیس حکام نے واضح کیا کہ بینکوں کی ترجیح صرف نئے اکاؤنٹس کھولنے کے اہداف کو پورا کرنا نہیں ہونی چاہیے بلکہ صارفین کا تحفظ سب سے اہم ہونا چاہیے۔ بینک حکام کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا ایک بھی صارف سائبر کرائم کا شکار نہ ہو۔ بینکس پر زور دیا گیا ہے کہ وہ سیف کسٹمر چیلنج کو اپنائیں تاکہ میول اکاؤنٹس کے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑا جا سکے۔ ہر بینک برانچ کو یہ ہدف دیا گیا ہے کہ وہ اپنی حدود میں زیرو میول اکاؤنٹس کو یقینی بنائیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اب بینک برانچز کی کارکردگی کا اندازہ صرف منافع سے نہیں بلکہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل پر اس برانچ کے خلاف کتنی شکایات درج ہوئی ہیں۔ سائبر جرائم کی روک تھام تبھی ممکن ہے جب بینکنگ نظام میں موجود زخم دور کیے جائیں اور مشکوک اکاؤنٹس پر کڑی نظر رکھی جائے۔ شہر حیدرآباد میں پچھلے کچھ دنوں سے جاری شدید گرمی کے بعد آج موسم اچانک تبدیل، کئی مقامات پر ہلکی بارش کے بعد شہریوں نے راحت کی سانس لی۔ حیدرآباد میں پچھلے کئی دنوں سے جاری شدید گرمی کے بعد آج موسم اچانک تبدیل ہوا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی گرج چمک کے ساتھ ہلکی بوندا باندی ہوئی اور کئی مقامات پر ہلکی بارش ہوئی جس کے بعد درجہ حرارت میں کمی آئی اور گرمی سے پریشان شہریوں نے راحت کی سانس لی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے چند گھنٹوں میں کئی مقامات پر بارش کا امکان ہے اور درجہ حرارت میں مزید کمی آ سکتی ہے۔ تلنگانہ کے عوام کے لیے اہم اطلاع یہ ہے کہ 24 اپریل سے 29 اپریل کے درمیان شمالی تلنگانہ کے اضلاع میں شدید گرمی کی لہر کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ریڈ الرٹ والے اضلاع میں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس تک پہنچنے کا امکان ہے جبکہ اورنج الرٹ والے علاقوں میں درجہ حرارت 43 تا 44 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے۔ حیدرآباد میں بھی اسی عرصے کے دوران شدید گرمی کی لہر متوقع ہے جہاں بعض مقامات پر درجہ حرارت 43 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق گرمی کے باعث کہیں کہیں ہلکی آندھی یا طوفانی بارش ہو سکتی ہے، تاہم اس سے گرمی میں خطرخواہ کمی ہونے کی توقع نہیں ہے بلکہ نمی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
ریاستی حکومت نے 6 سینئر IPS عہدیداروں کو DGP کے رینک پر ترقی دی ہے۔ ترقی پانے والے عہدیداروں میں مہیش بھگوت، سواتی لکرا، چارو سنہا، VC سجنار اور انل کمار کے علاوہ سرینیواس راؤ شامل ہے۔ تمام عہدیدار ترقی کے بعد بھی اپنے موجودہ ذمہ داریوں پر برقرار رہیں گے۔ شہر حیدرآباد میں RTC ملازمین کی ہڑتال بدستور جاری ہے۔ اسی دوران میاں پور میں بھی بس ڈپوز تک ہی محدود رہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، تاہم میاں پور ڈپو سے الیکٹرک بسیں معمول کے مطابق چل رہی ہیں، جس سے مسافروں کو کچھ حد تک راحت ملی ہے۔ باقاعدہ سروس معطل ہونے کے باعث حکام متبادل انتظامات پر توجہ دے رہے ہیں۔ ٹولی چوکی میں ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق ایک پولیس کانسٹیبل جس کی شناخت گیانیشور کے طور پر کی گئی ہے، CCTV کیمرے میں ایک ہوٹل ملازم پر تشدد کرتا ہوا پکڑا گیا۔ یہ واقعہ الرکاب مندی میں پیش آیا، جہاں کانسٹیبل نے مبینہ طور پر مقررہ اوقات کے بعد ہوٹل کھلا رکھنے پر ملازم کو لاٹھی سے مارا۔ واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد عوام میں تشویش دیکھی جا رہی ہے۔ GHMC کمشنر RV کرنن نے بنجارہ ہلز کے سلطان علوم کالج میں قائم مردم شماری کے تربیتی مرکز کا دورہ کیا، جو جوبلی ہلز سرکل 36 کے حدود میں آتا ہے۔ اپنے دورے کے دوران کمشنر نے تربیتی انتظامات، سہولتوں اور مردم شماری کے عمل کو مؤثر و منظم انداز میں انجام دینے کے لیے مجموعی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں اور تربیت حاصل کرنے والوں سے بات چیت کرتے ہوئے مردم شماری کے عمل میں درستگی، باہمی تال میل اور بروقت تکمیل کی ہدایت پر زور دیا۔ کمشنر نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تمام لاجسٹک سہولتوں اور ضروری وسائل کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مردم شماری کا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے کامیابی سے مکمل ہو سکے۔ ضلع جنگاؤں میں RTC ملازمین کی ہڑتال کے دوران کشیدگی دیکھی گئی۔ RTC ملازمین نے انتظامیہ کے اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کیا، جس کے تحت بھاری پولیس بندوبست کے دوران خانگی افراد کو ڈرائیور بنا کر بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس دوران ایک دلخراش منظر اس وقت دیکھنے کو ملا جب ایک ملازم پولیس عہدیدار کے قدموں میں گر کر رونے لگا اور اپیل کی کہ ان کے روزگار کو خطرے میں نہ ڈالا جائے اور ہڑتال میں مداخلت نہ کی جائے۔ ملازمین نے اس بات پر گہری ناراضگی اور تشویش کا اظہار کیا کہ بسوں کو اس طرح چلایا جا رہا ہے کہ ہر گاڑی کے ساتھ ایک پولیس کانسٹیبل کو بطور محافظ تعینات کیا گیا ہے، جس سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ فوڈ سیفٹی کی ٹیم نے کوکٹ پلی کی ایک ہوٹل پر دھاوا کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کا پتہ چلایا۔ فوڈ سیفٹی کی ٹیموں نے بتایا کہ استعمال شدہ تیل دوبارہ استعمال کیا جا رہا تھا، صفائی کا معیار انتہائی خراب تھا۔ کارروائی کے دوران 1000 کلو پیاز اور 70 کلو تلی ہوئی پیاز تلف کی گئی، 480 کلو تیل ضبط کیا گیا اور ہوٹل کو مہر بند کر دیا گیا۔ حالت نشے میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس کی مہم کے دوران بنجارہ ہلز میں نشے کی حالت میں دھت ایک خاتون نے پولیس سے بحث و تکرار کی۔ جب ٹریفک پولیس نے اس کو پکڑا تو وہ پولیس سے الجھ گئی اور بدتمیزی کرنے لگی۔ اس نے بریتھ انالائزر ٹیسٹ سے بھی انکار کر دیا۔ پولیس نے گاڑی ضبط کر کے سلسلے میں کیس درج کر لیا۔ شہر میں واٹر بورڈ کی جانب سے موٹر فری ٹیپ مہم کے تحت کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ اس مہم کے دوران غیر قانونی طور پر نلوں سے برقی موٹروں کے ذریعے پانی حاصل کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی واٹر بورڈ کے عہدیداروں نے مختلف علاقوں میں منظم انداز میں معائنہ کیا اور ایسے موٹر ضبط کیے جو براہ راست واٹر بورڈ کی پائپ لائنوں سے جوڑ کر پانی کھینچنے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ چاشمبے کو سکندرآباد زون کے آپریشن اینڈ مینٹیننس ڈویژن 17 کے حکام نے صبح 4 بجے جو پانی کی سپلائی کا مقررہ وقت ہوتا ہے گاندھی نگر اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا اور غیر قانونی طور پر نصب 17 موٹرز ضبط کی۔ حکام نے خبردار کیا کہ اگر کوئی صارف اس طرح نلوں پر موٹر نصب کرتے ہوئے پایا گیا تو واٹر بورڈ کے قواعد کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور موٹر ضبط کر لی جائے گی۔ دوسری مرتبہ خلاف ورزی کی صورت میں 5000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने गुजरात में बल्दी इंतखाबात से कबल जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कुरैशी बरादरी के लिए अहमदाबाद में नए स्लाटर हाउस का क़याम ज़रूरी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गौ रक्षक और RSS से वाबस्ता तंजीमें मवेशियों की ट्रांसपोर्ट में रुकावट डालती हैं, जिससे कुरैश बरादरी का कारोबार मुतासिर हो रहा है। याकुतपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मीरा ने अहमदाबाद में बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाए। तमिलनाडु के वजीर आला व DMK के सदर MK स्टालिन और नायब वजीर आला उदयनिधि स्टालिन ने अपने अरकान खानदान के हमरा अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद वजीर आला स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु जीतेगा। मशहूर अदाकार व NMM पार्टी के सरबरा कमल हसन ने अपनी बेटी श्रुति हासन के साथ तमिलनाडु के इंतखाबात के सिलसिले में हक राय दही से इस्तेफादा किया। टीवी के पार्टी के सदर व सरकर्दा अदाकार जोसेफ विजय ने नीलानगरी म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल में कायम पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। वोटिंग के बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर उनके मतदाताओं की बड़ी तादाद जमा हो गई, जिसके बाद विजय को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा और वहां कुछ देर के लिए हुजूम की जानिब से उन्हें घेर लेने का भी वाकया पेश आया। तमिलनाडु असेंबली के इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग का मरहला जारी है। चेन्नई में अजीत कुमार ने सबसे पहले वोट डालने वालों में शामिल होकर अपने हक राय दही से इस्तेफादा किया। बारामती असेंबली ज़िमनी इंतखाब में नायब वज़ीर आला सुनीता पवार ने गंगूबाई कांते जिला परिषद स्कूल में वोट डाला। ये नशिस्त साबिक नायब वज़ीर आला अजीत पवार के तैयारे हादसे में हलाकत के बाद खाली हुई थी, जिसका ज़िमनी इंतखाब ज़रूरी हो गया था। मगरबी बंगाल के असम्बली इंतखाबात के दौरान जिला मुर्शिदाबाद में कशीदगी देखी गई। इत्तलात के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस कारकुनों और आम जनता उन्यान पार्टी के बानी हुमायूं कबीर के दरमियान हाथापाई हो गई। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब हुमायूं कबीर इस इलाके का दौरा कर रहे थे, जहां गुज़िश्ता रोज़ देसी बम फेंकने का वाक़या पेश आया था। सियासी कशीदगी के बायस इलाके में हालात तनाव का शिकार है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। RTC मुलाजमीन की हड़ताल के सबब प्राइवेट गाड़ियों के मालिकीन ने किरायों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। मुसाफिरों के मुताबिक हैदराबाद से सिद्दीपेट का किराया 600 रुपये और प्रज्ञापुर का 200 रुपये वसूल किया जा रहा है। अवाम ने हुकूमत से फौरी मदाखलत करने, मुलाजमीन से मुज़ाकरात करने और बस खिदमात की बहाली का मुतालबा किया है। तारीखी यादगार चारमीनार के अहाते में आज कबायली अफराद की आमद से खुशगवार माहौल देखा गया। जुमेरात की सुबह कबायली वफ्द ने शहर की इस अलामती इमारत का दौरा किया, जहां महकमा सयाहत के अहदेदारों ने उनका रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया। पहली मरतबा चारमीनार का दीदार करने वाले कबायली अफराद इसकी तर्ज तामीर को देख कर हैरत ज़दा हो गए। उन्होंने कहा कि कदीम दौर की फ़न तामीर और नक्श व निगार ने उन्हें बेहद मुतासिर किया है। कबायली वफ्द ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि वो काफ़ी अरसे से हैदराबाद आकर चारमीनार देखने के ख्वाहिशमंद थे और यहाँ मिलने वाला पुरतबाक इस्तकबाल उनके लिए बायस मसरत है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब कार और बोलेरो का तसादुम हो गया। इस वाक़े में 11 अफराद झुलस गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। मुर्शिदाबाद में आम जनता उन्यान पार्टी के बानी हुमायूं कबीर ने कहा है कि वो 1982 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब उनकी अपनी पार्टी मैदान में है। उन्होंने रियासत में अमन व अमान बरकरार रखने पर जोर दिया।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।